میں جب علی کو محمد نے دی صدا، سن کر صدا علی نے یہ راہوار سے کہا، چلے اے مجلی ہم کو بلاتے ہیں مصطفیٰ، ایسے پہنچ کے تیری مقلد بنے ہوا۔ دوڑا وہ اس طرح کہ ہوا کانپنے لگی، کہتا تھا ہر قدم پہ مجلی علی 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 علی۔ آئیں گے کس طرح سے علی بس یہ سوچ کر، خیبر میں سب کے لب پہ روا تھا اگر مگر، نظریں جمی ہوئی تھی مدینے کی راہ پر، کہنے لگے یہ حضرت سلمان دیکھ کر، کیوں دیکھتے ہو راہ تم اتنے دھیان سے، وہ دیکھو آ رہے ہیں علی آسمان سے۔ وہ کیا بات میرے مولا کی، وہ کیا بات میرے مولا کی، وہ کیا بات میرے مولا کی۔ پہنچے علی سلام، ایک ہاتھ میں در خیبر ہو، دوسرے میں ذوالفقار ہو۔ میں جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا کیونکہ میں نے کہہ دیا تو میں جب تک بیان نہیں کروں گا تو یقین مانیے میں پھر آگے بڑھ نہیں پاؤں گا۔ جب میں بعض اوقات خیبر یا خندق کو پیش کرتا ہوں نا، پھر میں یہاں نہیں ہوتا، میں نجف پہنچ چکا ہوتا ہوں۔ اب سارے مجمع کی توجہ، میں پورا خون جگر دے رہا ہوں پہلی مجلس میں۔ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو جناب سلمان کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ 39 دن گزر گئے تھے، جاتے تھے آتے تھے، جتنے سپاہ سالار تھے بس جاتے تھے، جاتے اتنی جلدی نہیں تھے جتنی جلدی واپس آتے تھے۔ توجہ توجہ توجہ، ابھی سارے کے ساتھ نعرہ ضرور آئے گا لیکن سن لیجئے گا۔ عزیزان گرامی، جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں نے سب کو دیکھا، بڑے بڑے افراد کو، علم ملتے رہے خیبر میں جانے کے، اس رفتار سے واپس آتے تھے جس سے گئے بھی نہیں تھے، اور واپس آنے پہ لڑائیاں اس بات پہ ہوتی تھی، پیغمبر کے سامنے لڑائی اس بات پہ ہوتی تھی کہ یا رسول اللہ یہ سارے چھوڑ کے بھاگ گئے، میں بھی آ گیا، تو پیغمبر کے سامنے مجمع صحابہ کا کہتا یا رسول اللہ یہ جھوٹا ہے، پہلے یہ بھاگا تھا۔ توجہ توجہ، میں نے آپ سے کہا نا کہ نعرہ ضرور آ گیا لیکن میری بات مکمل ہو جائے۔ میں جانتا ہوں آپ کے جب میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پا رہا تو آپ کا بھی جذبات پہ قابو نہیں ہوگا۔ کہا یار جناب سلمان فرما میں دیکھتا رہا روزانہ 39 دن بڑے بڑوں کو موقع ملتا رہا، یا رسول اللہ یہ سب کو موقع دینے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ تو اپنے علم رسالت سے جانتے تھے کہ صرف علی نے خیبر کو فتح کرنا، تو 40 دن کا وعدہ کیا پہلے علی کو بھیج دیتے؟ کہا نہیں، ضروری تھا اوروں کو موقع دینا تاکہ بعد میں کوئی یہ گلہ نہ کرے ارے ہمیشہ علم علی کو ملتا رہا۔ توجہ ہے زیادہ نہیں گرا تو پیغمبر اسلام سب کو موقع جو جملہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں میں نے ابھی بھی کیا تو حیدر کرار سے متعلق جناب سلمان فرماتے ہیں 39 دن میں دیکھتا رہا، اب 40واں دن آیا، حیدر کرار ہاتھ میں علم لے کے چلے، ولایت سمجھا رہا ہوں، حیدر کرار ہاتھ میں علم لے کے چلے، علم ہاتھ میں ہے، ذوالفقار حمائل ہے، ہاتھ میں ذوالفقار نہیں تھی، ذوالفقار حمائل کر رکھی، ہاتھ میں علم تھا، ہاتھ میں علم تھا۔ جب ایک مرتبہ جناب امیر آئے اور آنے کے بعد پتھر میں علم گاڑا تو قلعہ خیبر کے اندر سے بہت سے دیکھ رہے تھے، 3 بھائی تھے، مرحب، حارث، انتر۔ مرحب کے پاس ایک بہت بڑا علم نجوم کا ماہر نجومی تھا، نجومی سے کہا یہ جو آیا اس کا مزاج بدلا سا لگتا، یہ بھگوڑا نہیں لگتا، توجہ، کہ یہ بھگوڑا نہیں لگتا، اس نے پتھر میں علم گاڑ دیا،
لوہے کے اوپر علم چھا، لوہا پتھر میں گاڑ دیا. اس نے ایک مرتبہ نجومی نے آسمان کو دیکھا، کمال اس کا نہیں ہے. توجہ توجہ، کہ کمال اس کا نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کمال اس کا نہیں ہے. وہ جو سامنے ایک برج نظر آ رہا ہے نا، وہ جب اس ستارے کے سامنے آ جائے تو لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا، لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا. کمال اس کا نہیں ہے. وہ برج اس ستارے کے سامنے ہے. امامت کے کانوں نے سنا. مولا نے علم اٹھاڑا، دوسرے پتھر میں گاڑا. توجہ، ایک مرتبہ مرحب نے دیکھا، آنکھیں پھٹنے لگی. نجومی نے بھی دیکھا، مولا نے دوبارہ علم اٹھاڑا، دوسرے پتھر میں گاڑا. تیسری مرتبہ پھر علم اٹھاڑا، پھر ایک مرتبہ پتھر میں گاڑا. جب 7ویں مرتبہ علم اٹھاڑا اور ایک مرتبہ پتھر میں گاڑا تو نجومی نے کہا خبردار اس سے نہ لڑنا. ایک مرتبہ نجومی نے کہا خبردار اس سے نہ لڑنا، کمال برج کا نہیں ہے، اس کا ہے. توجہ توجہ، سارے مجمع کی توجہ، نعرہ ضرور آئے گا. ایک مرتبہ نجومی نے کہا اس سے نہ لڑنا، کمال برج کا نہیں، اس کا ہے. جب یہ علم اکھاڑتا برج نکل جاتا، جب یہ گاڑتا وہ واپس آئے. جو ہے اسے کہتے ہیں ولایت. اگر پہنچا پایا ہو، یہ ہے ولایت. اسے کہا جاتا ہے ولایت. عزیزان کرام، یہ ولایت تکوینی ہے. لوگ پہنچ گئے ہوں تو پہنچ گئے، آگے جا کے اور وضاحت کر دوں گا. عزیزان کرام، یہ ہے ولایت. تو غدیر خم میں پیغمبر نے جو ولایت کا اعلان کیا تھا وہ دوست کے معنی میں نہیں تھا. پیغمبر سمجھ رہے تھے جو میں ولایت بتا رہا ہوں مجھے بھی سمجھ میں آ رہی ہے، صحابہ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے. اور اگر ابھی بھی کسی کو شک ہونا کہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی صحابہ جو عرب زبان تھے، تو جنہوں نے سب سے پہلے بخن بخن کہا تھا انہی سے پوچھ لیں انہوں نے کس معنی میں کہا تھا. تو سب نے لکھا، یہاں تک کہ مستند روایات کی احادیثی کتابوں میں آیا کہ ایک صحابی سب سے آگے کھڑے تھے، بڑے قداور تھے کیونکہ پہلوانوں کا منبر بڑا اونچا تھا، تو ہر آدمی تو وہاں دیکھ نہیں سکتا تھا. تو ایک بڑے قداور صحابی کھڑے ہو کے کہنے لگے بخن بخن لکھا یبن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. مبارک ہو مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے. کچھ لوگ تو پہنچ گئے، آج آپ میرے اور ہر مومن مرد و زن کے مولا. جملہ کہا بخن بخن لکھا یبنا، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، کہیں سے دکھا دیجئے کسی. یہ جو آج ممبر سے بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں وہ سہون کہہ جاتے ہیں کہ کہا بخن بخن لکھا یا علی، یہ سہون کہہ جاتے ہیں کہ کہا بھئی مراد تو مولا ہی ہے، کہ کہا یا علی آپ کو بہت بہت ولایت مبارک ہو. نہیں کہا یا علی، نہیں کہا، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. کہا بخن بخن لکھا یبنا ابی طالب. ابھی بھی سارا مجمع نہیں پہنچا، ابھی بھی سارا مجمع نہیں پہنچا. میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. نہیں کہا یا علی بخن بخن لکھا یا علی، نہیں کہا، کہا بخن بخن لکھا یبنا ابی طالب. اگر توجہ رہے گی دوبارہ کیا کہا؟ کہا کہ بخن بخن لکھا یبنا ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے بہت بہت مبارک ہو. بخن بخن لکھا یبنا ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے. علی نہیں کہا. بھائی وہ ہمیشہ کہتے تھے لولا علیو، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ہر مقام پہ جب بھی انہوں نے بھی مدد کے لیے علی کو بلایا تو کہا یا علی ادرکنی،
علی یا علی میری مدد کیجئے، خدا وہ وقت نہ دکھائے جب میں ہوں اور ابو طالب کا بیٹا علی نہ ہو۔ ہمیشہ علی کہا، لیکن خیر یہ غدیر میں کہا ابو طالب کے بیٹے، تو کیوں کہا ابو طالب کے بیٹے؟ تو عربوں میں جب کسی آدمی کو مبارکباد دی جاتی ہے تو اگر اس کا باپ قابل فخر ہو اگر بات پہنچ گئی ہو، اگر کسی کا باپ قابل فخر ہو تو اسے پھر باپ کی نسبت دے کے کہا جاتا کہ فلاں کے بیٹے آپ کو مبارک ہو۔ میں جملہ تو کہہ گیا ہوں اور آپ نے داد بھی بے انتہا دے دی ہے، لیکن ایک جملہ اور کہہ لینے دیجئے۔ اگر طبیعتوں کو گرانا گزرے، مجھے جانتا ہوں ہر طرح کا افراد یہاں پہ سارے افراد موجود، سب بڑے شوق سے، محبت سے، عقیدت سے سن رہے ہیں، تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا اے ابو طالب کے بیٹے، آپ کو بخن لکھا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، تو مانو نا وہ اس زمانے کے لوگ بھی یہ جانتے تھے ابو طالب ایسے باپ ہیں جن پہ علی جیسے کو فخر کرنا چاہیے۔ جو جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ بھی سن لیجئے، لیکن کسی اور نے کبھی یہ نہیں کہا مجھے بھی باپ کی نسبت دے کے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے ولایت۔ تو پیغمبر اسلام ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ میں نے یہی پیش کیا کہ ولایت اللہ کی ہے، جسے چاہے اللہ ولایت عطا فرمائے، لیکن جب وہ بھی عطا کرتا ہے تو شرائط دیکھ کے عطا کرتا ہے، کردار دیکھ کے ولایت عطا کرتا ہے، حسب نسب دیکھ کے ولایت عطا کرتا ہے۔ اور وہ جب ولایت عطا کرتا ہے نا تو وہ یہاں نہیں عطا کرتا، وہ وہاں ولایت عطا کرتا ہے۔ جب خلق کرتا ہے تو ولایت دے دیتا ہے، اور جب دنیا میں بھیجتا ہے تو ولایت کے ساتھ بھیجتا ہے۔ جو یہاں آ کے ولی بن جاتے ہیں وہ اور ہیں، جو وہاں سے بنے بنائے آتے ہیں۔ کیا بات میرے مولا کی، وہ کیا بات میرے مولا کی، وہ کیا بات میرے مولا کی۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ علی کا ہاتھ تھام کر نبی نے خم میں یہ کہا، بغور دیکھ لے سبھی یہی ہے جانشی میرا۔ کہا یہ جب رسول نے علی علی ہے سب کے مولا جسے علی علی، کہا یہ جب رسول نے ہے سب کے مولا جسے، تو جھوم کے ہر عاشق علی نے دی صدا۔ علی پسند ہے، بہت پسند ہے، علی پسند ہے۔